حج تمتع میں دونوں بار حلق کرنا افضل ہے یا عمرہ میں قصر اور حج میں نے عرض کیا تھا کہ 4 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول مکہ پہنچے، آپ نے عمرہ کیا تو بال کٹوائے، جب آپ نے حج کیا تو بال منڈوائے۔ سعودیہ میں کام کرنے والا شخص سعودی حکومت کے کاغذات کے بغیر حج کر سکتا ہے؟ جب اس نے ایک مرتبہ کر لیا ہے تو باقی لوگوں کے لیے اس کو اجازت دینی چاہیے کہ باقی بھی خیر حاصل کر لے، اس لیے تصریح کے بغیر کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ہم اپنے پیارے فوت شدگان کی طرف سے حج عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ عمرہ بھی، حج واعتمر دونوں لفظ ہیں، حج بھی ہو سکتا ہے اور عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ شوہر بیماری کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتے، کیا فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر حج کر سکتی ہوں؟ اگر یہ ہے کہ وہ محرم ہے تو جانے میں حرج کوئی نہیں۔ ایسی عورت جو حج کے لیے رہی ہو، اس کو حج کے ایام میں حیض آ جائے تو اسے کیا حکم ہے؟ وہی حکم جو سیدہ عائشہ کو اللہ کے رسول نے دیا تھا، افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت۔ اے عائشہ، سارے حج کے اعمال کرو لیکن طواف نہ کرنا، طواف پاکیزگی کے بعد کرے گی۔ کیا دونوں حج عمرہ میں اپنے خیمے میں ظہر اثر کی نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول نے قصر ہی کی ہے، جمع ہی کی ہے۔ حج تمتع میں دوران طواف فیملی کبھی خواتین کو طواف کروانا ٹھیک ہے جبکہ ان کے ساتھ محرم نہیں ہے؟ محرم کو محرم کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ جب ایک بات شریعت نے کہہ دی ہے تو اس کی پیروی کرنا زیادہ افضل ہے۔ آج کل حجاج کرام کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، انتظامی امور کی وجہ سے وہاں کے معلم حضرات 7 حصے مینا کی طرف اور ایک دن پہلے عرفات کے روانہ ہونے کو کہہ دیتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں کیسا عمل ہے؟ شریعت نے دن مقرر کر دیے ہیں، یہ لوگوں کی مجبوریاں تو ضرور ہیں لیکن شریعت نے مینا کے بھی اور عرفات کے ایام مقرر کر دیے، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے مغفرت کی دعا کی گزارش کی ہے۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام بریہ رکھا ہے۔ بریرہ رکھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔